خوش آمدید۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سوری کہنا ایک عادت سی بن گئی ہو، یہاں تک کہ جب غلطی اپنی نہ بھی ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی بڑے دلچسپ فریم ورک پر بات کرنے والے ہیں جو اس جال سے نکلنے اور دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھنے کی راہ دکھاتا ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں ایک بحرانی لمحے سے، ایک ایسا لمحہ جو شاید ہم میں سے بہت سو کی زندگی میں آتا ہے اور جو ایک گہری حقیقت کو سمجھنے کی بنیاد رکھتا ہے کہ بار بار معافی مانگنے کی عادت ہماری ترقی کو کیسے روکتی ہے۔ ذرا سوچیں، تاریخ ہے 15 دسمبر، سال ختم ہونے والا ہے اور ہر طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک ایسا اہم موڑ ہے جہاں سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اور جگہ ہے نیو یارک شہر۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور یہ موسم اصل میں اس کردار کے اندر چل رہے طوفان کی ہی عکاسی ہے۔ اچھا، اب فون ہے کہ بجنا بند ہی نہیں ہو رہا۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر میسج ایک ڈیمانڈ ہے۔ دوست، فیملی، کلائنٹس، سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ یہ ایک ڈیجیٹل طوفان ہے جس کا کوئی فوری جواب دینا ضروری ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جو اکثر ہوتا آیا ہے، کوئی ایک بار پھر معافی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ ایک جانا پہچانا پیٹرن ہے، اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی توقعات پر پورا اترنا۔ مگر آج کی رات کچھ الگ ہے۔ ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور خیال ذہن میں آتا ہے، اب اور نہیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جب یہ پورا چکر ٹوٹنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے نا، اب اور نہیں، یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہر وقت معاف کیجیے گا کہنے کی اصل قیمت کیا ہے؟ چلیں ان پوشیدہ نقصانات کو دیکھتے ہیں جو ہم غیر ضروری معافیوں کی وجہ سے اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر بار جب ہم بلا وجہ معافی مانگتے ہیں نا، تو ہم اپنی ہی بنیاد کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں، ہماری گروتھ رک جاتی ہے، ہمارا فوکس خراب ہوتا ہے اور جو ایک مومنٹم بنا ہوتا ہے نا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ہماری صلاحیت پر لگنے والے چھوٹے چھوٹے زخم ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے معافی مانگنا بنتا ہی نہیں؟ اس سوال کا جواب ہی اصل میں آزادی کا راستہ ہے۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چلیں 3 حقیقی زندگی کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں دیانتداری، حدود اور صبر کی طاقت کے بارے میں بتائیں گی، وہ 3 ستون جن پر مضبوطی سے کھڑے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلارا کی۔ 29 سال کی ہیں اور ایک AI اسٹارٹ اپ کی CEO ہیں۔ ان کی کہانی ٹیکنالوجی کی تیز رفتار اور دباؤ بھری دنیا میں دیانتداری کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ کلارا پر ان کے بورڈ اور انویسٹرز کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ ایک نیا الگوریدم لانچ کریں۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ الگوریدم متعصب ہو سکتا تھا، ظاہر ہے منافع داؤ پر لگا تھا، لیکن کلارا نے اپنی دیانتداری پر کوئی سمجھوتا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور اس ایک نہیں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی کمپنی کم از کم $5 لاکھ کے قانونی خطرے سے بچ گئی۔ تو ان کی دیانتداری نے نہ صرف کمپنی کی عزت بچائی بلکہ مالی طور پر بھی بہت بڑا فائدہ پہنچایا۔ اچھا، اب دوسری کہانی ہے مایا کی۔ 27 سال کی ہیں اور ریموٹ ورک کریٹر ہیں۔ ان کی کہانی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح مضبوط حدود قائم کر کے اپنی تخلیقی صلاحیت اور ذہنی سکون کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ مایا نے ایک بہت سادہ سا اصول بنایا، شام 6 بجے کے بعد کوئی زوم کال نہیں۔ انہوں نے اپنے فوکس کو بچانے کے لیے سوری کہنا چھوڑ دیا۔ اب یہ آسان نہیں تھا، کلائنٹس نے شکایتیں کیں، دوستوں نے کہا کہ خود غرض ہو گئی ہو، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہیں۔ اور اس کا نتیجہ حیران کن تھا۔ ان کی پروڈکٹیوٹی 47% بڑھ گئی اور سٹریس لیول 60% کم ہو گیا۔ اور اسی فوکس کی وجہ سے وہ آخرکار اپنی AI کانٹینٹ ایپ بھی لانچ کر پائیں، جو ان کا بہت بڑا خواب تھا۔ اور ہماری آخری کہانی ہے لیو کی۔ 45 سال کے ایک بہت ہی نڈر ٹریڈر ہیں۔ ان کی کہانی ہمیں شور اور ہائپ سے بھری دنیا میں اسٹریٹجک صبر کی طاقت سکھاتی ہے۔ لیو نے فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ کے چکر میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ مطلب وہ اس بات پر معافی نہیں مانگتے تھے کہ انہوں نے کوئی نیا ٹرینڈ فالو نہیں کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا کی ٹپس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی ریسرچ اور اپنی اسٹریٹجی پر یقین رکھا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 1 سال میں ان کے پورٹ فولیو میں 130% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ سوچیں،
جبکہ باقی لوگ جو ٹرینڈز کے پیچھے بھاگ رہے تھے انہیں بڑے بڑے نقصان ہوئے۔ یہ صبر اور حکمت عملی کا ثبوت ہے۔ تو کلارا، مایا اور لیو کی یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیں ایک بہت واضح فریم ورک دیتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان اسباق کو ہم اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ فریم ورک 3 بنیادی اصولوں پر کھڑا ہے۔ پہلی چیز دیانت داری، یعنی غیر اخلاقی باتوں کو نہیں کہنا۔ دوسری حدود، اپنے فوکس، اپنی ذہنی صحت اور اپنے وقت کی حفاظت کرنا۔ اور تیسری اسٹریٹجک صبر، یعنی لوگوں کے پریشر میں آنے کے بجائے اپنے پلان پر بھروسہ کرنا۔ یہ پائیدار ترقی کے لیے ایک ایسی بنیاد ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم اکثر نئے ٹولز، نئی ایپس میں مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ٹولز صرف ہمارے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اصل نتائج تو ہماری عادتیں طے کرتی ہیں، ہماری حدود، ہماری توجہ اور ہمارا صبر۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں واپس چلتے ہیں نیو یارک کی اسی بارش والی رات میں اور دیکھتے ہیں کہ جب اس فریم ورک کو اپنایا جاتا ہے تو کہانی کا اختتام کیسے ہوتا ہے۔ اب رات صاف ہو چکی ہے، فون بھی خاموش ہے۔ وہ جو ڈیجیٹل طوفان تھا اور جو اندر کا طوفان تھا، دونوں تھم چکے ہیں۔ مسلسل مطالبات کی جگہ اب سکون نے لے لی ہے۔ جب انسان اپنی بات پر قائم رہتا ہے تو سکون خود بخود آ جاتا ہے، فوکس واپس آ گیا ہے اور سب سے بڑھ کر دیانتداری محفوظ ہے۔ یہ صرف باہر کا شور ختم کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کے سکون کو دوبارہ پانے کی بات ہے۔ اور آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں، کیا بیدار ہونا ہے یا حالات کے ساتھ مٹ جانا ہے؟ یہ ایک چیلنج ہے، بیرونی دباؤ کے آگے جھکنے کے بجائے اپنی دیانتداری، اپنی حدود اور اپنے صبر کا راستہ چننا۔ انتخاب آخرکار ہر کسی کو خود ہی کرنا ہے۔